بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار۔ آج ایک بڑی اہم ویڈیو ہاتھ لگی ہے اور دو عالم دین جنہوں نے شرک پھیلانے میں اور امت مسلمہ کو برباد کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور مسلسل ان کے بیانات سے شرک پھیل رہا ہے اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ان دونوں کی نشاندہی کرنے کا مجھے موقع ملا ہے۔ پہلے یہ مفتی رفیع الدین عثمانی، یہ جو پچھلے ہفتے جن کی وفات ہوئی ہے، یہ تقی عثمانی کے بھائی تھے، ان کا پہلے عقیدہ سنیے، اس کے بعد اس کے اوپر جو مرزا علی انجینئر ہے اس نے جو تبصرہ کیا ہے وہ تبصرہ سنیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان دونوں کے اوپر میں تبصرہ کروں گا تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ان لوگوں کے نزدیک ایمان اور عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی ڈگڈگی بجا رہے ہیں اور بجاتے رہے ہیں پوری زندگی اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں، اور شرک کرنے والوں کو یہ اپنا مومن بھائی سمجھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، چاہے اللہ کی کتاب کہتی ہو کہ شرک کرنے والوں کی کبھی بخشش نہیں ہوگا، ان کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دینا، اور چاہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی منع کیا ہو کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، شرک کرنے والوں کے لیے دعا استغفار کرنا یہ کسی نبی کا کام نہیں ہے، نہ ہی کسی مومن کا کام ہے۔ تو اس طرح یہ پوری زندگی شرک کرنے والوں کا دفاع کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ کیونکہ ان کا یہی انداز ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ اب ان کے لیے استغفار کی دعا بھی کرنا شاید ممکن نہ رہے۔ جو مر گئے وہ تو فارغ ہو گئے، ان کے لیے تو سوال پیدا نہیں ہوتا، اور جو زندہ ہیں اگر انہوں نے توبہ نہ کی علی انجینئر نے تو پھر ان کے لیے بھی کوئی مومن دعا استغفار نہیں کر سکے گا۔ پہلے آپ ان کا یہ کلپ سنیے رفیع عثمانی صاحب کا، اور اس کے بعد علی انجینئر کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں تبصرہ کروں گا۔ پاکستان میں جو شیعہ ہیں یہ ان کو ہم کافر نہیں کہتے، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ شریک تھے، انہوں نے ووٹ پاکستان پہ ہمیں دیا تھا، اور جتنے جہاد پاکستان میں بھارت کے خلاف ہوئے، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں سنی اور شیعہ دونوں برابر شریک تھے، اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ دشمنان اسلام کی اس کوشش میں رہتے ہیں کہ شیعہ سنی فسادات ہو جائیں۔ ضیاءاللہ صاحب کے زمانے میں اسلام کا کام بڑی تیزی سے بڑا اچھا شروع کیا، لیکن انہوں نے شیعہ سنی جھگڑے شروع کر دیے، اس میں غیر مسلم ممالک بھی شریک ہو گئے اور انہوں نے پورے ملک میں فسادات پھیلا دیے، شیعہ سنی فسادات ہو گئے۔ اس سے بچیں، مسلمانوں میں خون ڈالنا حرام ہے اور مسلمانوں میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے، اس سے بچنے کا اہتمام کریں۔ یہ آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہے، مفتی رفیع الدین، یہ مفتی ہیں، پوری زندگی قرآن کے ترجمے کرتے رہے، تفسیریں لکھتے رہے، اور ان کو ایمان اور شرک میں کوئی پہچان ہی نہیں ہے۔ یا علی مدد پکارنے والے، گھوڑے کے پجاری، 10 محرم کو غیر اللہ کی سبیلیں کھانے اور کھلانے والے، صحابہ کو گالیاں دینے والے، ابو بکر صدیق کے دشمن، عمر بن خطاب کے دشمن، یہ سارے ان کے بھائی ہیں اور انہی کا دفاع کرتے رہے، کیونکہ پاکستان بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ دیکھیے پاکستان بنانے کی اہمیت ہے، لیکن اللہ کے دین اسلام کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس طرح انہوں نے دین کو بگاڑا ہے۔ ابھی اس کے اوپر ذرا علی انجینئر کا تبصرہ سنیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی کے بڑے بھائی بھی فوت ہوئے ہیں، مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے بھی درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ میں مفتی رفیع عثمانی صاحب کو اتنا زیادہ تو جانتا نہیں ہوں، میں نے ان کی کتابیں بھی نہیں پڑھی، چونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کے جو بڑے بھائی تھے ان کی شخصیت اس طرح عوامی سطح کے اوپر زیادہ نمایاں نہیں ہو سکی، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ اتحاد امت کے حوالے سے ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا کلیئر تھا۔ ان کی چند ایک ویڈیوز میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس آج نہیں، آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے دیکھے تھے، جس میں وہ اتحاد امت کے اوپر بات کر رہے تھے۔
یعنی وہ پہلا ڈگریڈ دیوبندی عالم دیکھا ہے کہ جو ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ بھی مسلمان ہے، ورنہ یہ بات جو بھی کرتا ہے اسے دیوبند کی اپنی جو نان اسٹیٹ ایکٹر جماعتیں ہیں ان سے کفر کے فتوے سننے کو ملتے ہیں، دھمکیاں سننے کو ملتی ہیں، اور بارہا مختلف ویڈیوز میں انہوں نے اتحاد امت کے حوالے سے بات کی ہے، اور یہ ان کا موقف تھا کہ ہمیں سنی اور شیعہ کی تفریق سے بلند ہو کر مسلمان کہلانا چاہیے، باقی جس کا جو نظریہ وہ رکھے، ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ تھے جناب علی انجینئر صاحب جو تبصرہ فرما رہے تھے علم کے پہاڑ، کیا قرآن سے انہوں نے سیکھا ہے، اور اللہ کی وہ کتاب، اللہ کی کتاب کی وہ بات ان کے اوپر پوری طرح فٹ آ گئی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور کہیں فرماتا ہے مالک وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثریت انسانوں کی اس طرح ایمان لاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ تو رفیع الدین عثمانی صاحب تو اپنے انجام کو پہنچ گئے، یہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ نہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا، نہ اس نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا۔ بس لوگوں کو خوش کرو، انسانوں کو خوش کرو، دنیا کی زندگی میں تو ان کی وکالت کرتے رہو، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ان کی وکالت اور تمہاری وکالت کون کرے گا؟ یہ آپ نے سنا بھائی ان لوگوں نے کتنا دین اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، خاص کر عقیدے کے معاملے میں انہوں نے وہ ظلم ڈھائے ہیں جس میں علی انجینئر بھی بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے، رفیع عثمانی، تقی عثمانی، طارق جمیل، طاہر القادری، سارے لگے ہوئے ہیں، فضل الرحمان۔ اور ابھی ایک اور ویڈیو کل میں نے دیکھا، یہ جو کوئی مولوی بندیالوی ہے وہ بڑے چیلنج والے انداز میں بریلویوں کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو تم یہ نور میں نور اللہ کا عقیدہ مانتے ہو، قرآن کی ایک آیت پیش کرو اور یا کوئی صحیح ایک حدیث پیش کرو، قیامت تک نہیں کر سکتے ہو، نبی علیہ السلام کو نور اللہ نہیں ثابت کر سکتے ہو، اس طرح چیلنج والے انداز میں۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر دوسرے مولوی نے اس کا جواب دیا اور اس نے کہا کہ اب ذرا ہمت کر کے اس کو سنو اور جواب دو، اور اس نے مختلف بڑے بڑے علماء کی کتابیں، کچھ معروف اور کچھ غیر معروف بھی، کچھ عربی کے حوالے، حتیٰ کہ اس میں اشرف علی تھانوی اور کتنے ایسے لوگ ہیں، شاہ ولی اللہ اور دوسرے، ان کی کتابوں کے حوالوں سے کہا کہ دیکھو یہ سارے نور میں نور اللہ کو مانتے ہیں، اگر ہمت ہے تو لگاؤ ان کے اوپر فتویٰ۔ تو یقین کیجئے اب بندیالوی میں کہاں ہمت ہے کفر بالطاغوت کی، کیونکہ ان کی کتابوں سے واقعی کفر شرک ثابت ہے۔ جتنے یہ شرکی عقیدے ہیں، چاہے یہ غیر اللہ کی پکاریں ہوں، نظر نیازیں ہوں، اور وحدت الوجود ہو، وحدت الشہود ہو، ان سب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ محی الدین چشتی ہو، علی حجویری ہو، کشف المحجوب والا، انفاس العارفین والے، شاہ ولی اللہ ہوں، حجت اللہ البالغہ والے، عبد القادر جیلانی اور مجدد الفسانی، سب کی کتابوں کے اندر یہ شرک موجود ہے، اور ان کے اوپر فتویٰ لگانے کے لیے جرأت چاہیے، اور وہ جرأت ایک عالم دین کے اندر دیکھی گئی ہے، ان کا نام ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے یہ ہمت کی ہے، انہوں نے فتویٰ لگایا، ٹھوک بجا کے لگایا ہے۔ اور میں نے ان کی ایک کیسٹ سنی، اس میں کسی نے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے عبد القادر جیلانی کو اور علی حجویری کو اور محی الدین چشتی کو مشرک کہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا میں نے لکھ دیا ہے، یہ صرف کہا نہیں ہے، میں نے لکھ دیا ہے، یہ ثابت ہے، کوئی انکار کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ تو یہ بندیالوی کیا فتویٰ لگائے گا؟ یہ فتویٰ لگانے کی جرأت کی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ہم ان کے ساتھی ہیں، اور بالکل درست فتویٰ لگایا ہے، پوری طرح ہم دل و جان سے اس کو مانتے ہیں، اور اسی دعوت کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ اب اسی کے لیے جئیں گے اور اسی کے لیے مریں گے، جینے کا بھی مزہ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مرنے کا وعدہ اس سے زیادہ، مرنے کا جو مزہ ہے وہ اس سے جینے سے زیادہ آئے گا۔ اللہ کے راستے میں تم اگر جان دے دو، جمے رہو، اللہ کے راستے کے بجائے دو، تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، ان کا پوسٹ مارٹم جب تک نہ کیا جائے، ان کی ہوا اکھیڑ نہ دی جائے، کوئی خیر امت کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔